بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم. حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. بدل دیں گے وہ حکمراں وہ دوستو جو دین کو بدل دیتے ہیں. صدر اجلاس آج کے ہمارے اس تحفظ ختم نبوت اور استحکام پاکستان سیمینار کے مہمان خصوصی ہیں حضرت علامہ قاری محمود احمد قاسمی صاحب تشریف لائے. ہماری دعوت پر ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آج کی اس میزبانی کے فرائض ماشاءاللہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہمیشہ حق ادا کیا خدمت کا محترم جناب ندیم قریشی صاحب. ہمارا ان کے ساتھ ایک دورانیہ ہے میرا صحافت کا تعلق ہو, ختم نبوت کی تحریک ہو, راجن پور کے حقوق کے حوالے سے جناب والا تحریک کیوں ہمیشہ ندیم قریشی نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے. اسی طرح بھائی عبدالمجید قریشی صاحب تشریف لائے. ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ضلعی جنرل سیکرٹری مولانا سیف الرحمان بھٹی صاحب, قومی امن کونسل کے ساجد شفیع صاحب تشریف لائے اور ہمارے عالمی مبلغ تبلیغی جماعت اسٹیٹ سیکرٹری کے بھی فرائض سر انجام دے رہے مولانا خواجہ عبید اللہ صاحب تشریف لائے. اور اسی طریقے سے پاکستان علماء کونسل کے حضرت مولانا عزیز اکبر قاسمی صاحب ہمارے بزرگ رہنما اور یہ صحافت کے استاد اور حق اور ہمیشہ حق و صداقت لکھنے والے. آپ کو بتاؤں ایک دور میں شاہد جاوید یہاں ڈی پی او آیا تھا, قادیانی تھا. خبریں مجھے راؤ صاحب نے کہا جتنی خبریں بھیج سکتا ہے بھیج, ختم نبوت پہ ہماری جان بھی قربان ہے, مال بھی قربان ہے. خدا کی قسم زندہ باد. ہمارے کئی صحافی ڈر کے مارے تو سمت ہماری خبر نہ بھیج. راؤ صاحب نے کہا کہ میری فیکس حاضر ہے, ختم نبوت کے لیے جتنی خبریں بھیجو. الحمدللہ میڈیا کے تعاون سے اور راؤ ریاض ساجد کی خبریں کے تعاون سے شاہد جاوید کو ضلع راجن پور چھوڑنا پڑا. ہم آج راؤ ریاض صاحب کو بھی اس ختم نبوت کے سیمینار میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں. محترم جناب مولانا بخش صاحب اور کوٹ بیٹھن سے مولانا اسلم بھٹی صاحب اور ہمارے حضرت کے خدمت کار محترم جناب حفظ الرحمان عثمانی صاحب, عصمت دستی صاحب, مولانا انیس الرحمان صاحب, بھائی اسماعیل قبول صاحب اور ہمارے میزبان ہیں سید عمران ایڈوکیٹ صاحب. ہر دن عزیز شخصیت ہے, امن کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. آج سارا دن ختم نبوت ریلیوں کے اندر پھر چیلم بھی تھا. الحمدللہ ابھی بھی تشریف لائے, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جتنے حضرات تشریف لائے سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمارے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کے لیے مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اسلام کی عمارت ختم نبوت پر قائم ہے. جو بندہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے. یہ پاکستان ہمیں ختم نبوت کے صدقے ملا. یہ پاکستان ہمیں تاجدار ختم نبوت کے صدقے ملا. یہ پاکستان ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملا, علماء کے صدقے میں ملا, قربانیوں کے صدقے میں ہمیں پاکستان ملا. میرے بھائیو دوستو, 61 اسلامی ممالک میں سے پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس ملک کے اندر ہماری پارلیمنٹ نے جو ہماری دستور ساز اسمبلی ہے اس نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر یہ کارنامہ سر انجام دیا. 61 اسلامی ممالک میں سے پاکستان واحد اسلامی مملکت ہے اور یہ صحرا ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے. اس لیے میں پیپلز پارٹی والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس نیکی کو ضائع نہ کریں. آپ بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے, تحفظ ناموس رسالت کے لیے آپ بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس کا دفاع کریں. اس وقت اسلامی اتفاق کو چھیڑنے کی بات ہو رہی ہے. قادیانیوں کے متعلق ترامیم پر جناب چھیڑخانی پر بات ہو رہی ہے. آئین قرارداد مقاصد تحفظ ناموس رسالت کے اندر اس قانون میں تبدیلی کی کوشش کی گئی. رب محمد کی قسم ہم سروں پہ کفن باندھ کر تحفظ قانون ناموس رسالت کا ہم تحفظ کریں گے.